السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیریت رکھے، اللہ ہر شخص کی پریشانی دور کرے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک سب کو خوشحال رکھ۔ اور یہ مبارک مہینہ آج شاید چاند نظر آ جائے گا، تو میں نے کہا چاند کے حوالے سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں، ابھی دن میں بنا رہی ہوں، چاند ہوگا تو انشاءاللہ میں چاند سے شاید پہلے ہی ڈال دوں۔ تو دیکھیں، یہ مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، رمضان کا سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، بے انتہا مبارک ہو کہ مبارک مہینہ ہے۔ سب روزے دار روزے رکھتے ہیں، اور اللہ ہر گھر میں برکت ڈالے کہ اتنی وافر مقدار میں روزی روزگار سب کچھ دے کہ اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان بھرے رہے، اور جو تھوڑے سے دبتے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہم سب کو مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ روزہ صرف منہ باندھ کے بیٹھے رہنے کا نہیں ہے کہ ہم نے جی روزہ رکھ لیا اور بس سو رہے ہیں، بس کسی پہ غصہ دکھا رہے ہیں، تو یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ نماز بھی باقاعدگی سے ہے، اور روزہ صبر دیتا ہے۔ روزہ جو ہے انسان میں صبر دیتا ہے کہ دوسرے بہن بھائیوں کی بھوک اور پیاس کا پتہ چلے، ہمیں احساس ہو کہ جب کوئی بھوکا ہوگا کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے بھوکے رہتے ہیں نا، اور ہمیں انتظار ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں طرح طرح کے پکوان پک رہے ہوتے ہیں کہ بھئی، اور روزے کا انتظار ہوتا ہے۔ میری زبان آج کل پھر لڑکھڑا رہی ہے۔ انتظار ہوتا ہے کہ جی گھڑی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب اتنے منٹ رہ گئے، اب اتنے منٹ رہ گئے۔ تو یہ روزہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم دوسروں کا احساس بھی کریں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ویسے تو آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، اور تھوڑا سا رمضان کے مہینے میں ہمیں احساس کرنا پڑے گا دوسروں کا۔ اپنا تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن دوسروں کا بھی احساس کرنا پڑے گا کہ کوئی پڑوس میں بھوکا تو نہیں ہے، اور جتنی مدد ہو سکتی ہے کریں، کہ اللہ تعالیٰ کو مدد کا عمل بہت پسند ہے۔ اور روزہ اسی چیز کے ہمارے کو سبق دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے 7 گھنٹے کا، تقریباً 6-7 گھنٹے کا ہوتا ہے نا روزہ، تو ہمیں کتنی روزہ لگ رہا ہے، بچے تو بہت ہی کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو روزہ ہمیں صبر کی تلقین دیتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، سمجھے، کل سے ہو جائے گا، میں رات کو ڈالوں گی، ظاہر ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں بہت خوشیاں دے، دسترخوان بھرے رہیں، یا اللہ پاک، اور سب کے گھروں میں خوشحالی دے، اور دوسروں کا بھی ہم خیال رکھیں۔ دیکھیں، ہم رمضان میں خیرات زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے، جس کے پاس اگر زیور ہے تو زیور کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ شو آف نہ کریں، جو بھی کسی کو دیں، کپڑے بھی نکالتے ہیں ہم کہ دیکھو عید پہ سب نئے پہنتے ہیں، لیکن جو غریب ہیں بیچارے، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے بچے بالکل غم زدہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ کپڑے بھی نکالتے ہیں، اور کوشش کریں کہ پہلے سے پہلے دے دیں کہ کوئی سلوا بھی لے۔ تو میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں دیتی ہوں یا نہیں دیتی ہوں، یہ کیونکہ پھر یہ دوسرے زمرے میں آ جاتا ہے، لیکن جس کو بھی دینا ہے نا، وہ پہلے سے پہلے دے دیں، کہ یا تو شروع رمضان میں دے دیں کہ اگلا بندہ جو ہے نا، وہ اس کے گھر میں بھی تھوڑی سی خوشیاں آ جائیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لمیٹڈ ہو، ہاں زکوٰۃ جو دینی ہے وہ تو آپ پوری دیں گے، جتنا آپ کے پاس سونا ہے، 7 تولہ سے اوپر ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں،
ٹھیک ہے، مال و زر جتنا بھی ہے اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ ہوتی اسی لیے کہ ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ایکول سب ہوں، کہ سب کھائیں پئیں اور دکھا کے نہ دیں۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں، آج ہم وہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، دیکھو سب وکالت چلا جاتا ہے، سمجھے؟ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ قربانی تک تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو اتنے لاکھ کی گائے آئی، اتنے بکرے آئے۔ نہیں، دیکھو ہم جب اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا تو اسے دکھانا نہیں چاہیے، سمجھے؟ ہمارے گھر میں تو اس چیز کی بڑی سختی ہے، ہمارے میاں، اور ہم تو بقرہ عید میں گوشت بھی ایسے گھر میں نہیں بیچتے ہیں جہاں قربانی ہوئی ہوئی ہے۔ بعد میں لوگ کہتے بھی ہیں، شروع میں اب تو نہیں کہتے، ارے آپ کے گھر سے گوشت نہیں آیا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، دیکھیں جس کے گھر پہ قربانی ہوئی ہے اس کے گھر میں تو گوشت جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ حق تو دوسروں کا ہے نا، کہ جن کے پاس نہیں ہے۔ ہم لوگ تو سال بھر کھاتے رہتے ہیں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور راشن جتنا ہو سکے تو غریبوں میں دیں، جو بھی اس مہینے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جتنا آپ کی استطاعت ہو اتنا غریبوں کو دیں۔ جیسے آپ کے گھر میں کام والی ہے اور ہے، کپڑے بھی دیں اور اچھا دیں، کہ اس کا دل، کام والوں کا بھی دل خوش ہو جائے، کیونکہ وہ بھی مستحق ہوتے ہیں بیچارے، پورا سال کام کرتے ہیں، اور راشن بھی دیں۔ تو اور دوسروں کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے نا کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، اور ہمارا دل بھی خوش ہوگا کہ ہم نے کسی کی مدد کی۔ لیکن جب ہم نے دکھاوا کر لیا نا کہ ہم نے اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، اس کو یہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں یوٹیوب والے بھی ہیں بہت، کہ ہر چیز دکھاوا کریں، نماز تک تو دکھا کے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھو یہ تو اللہ اور ہمارا معاملہ ہے نا۔ اب میں قرآن شریف پڑھوں تو میں دکھا کے پڑھوں، نماز پڑھوں تو دکھا کے پڑھوں، تو یہ تو پھر ہم اللہ کا اور میرا معاملہ نہیں رہ گیا نا۔ دیکھیں ایک تو ہم یوٹیوب پہ آ گئے ہیں نا، تو یہی ہمارے لیے صحیح بات نہیں ہے۔ جو بات ہے کہ یہ عورت کا آنا ہی، ایک تو آواز ہی عورت کی باہر نہیں جانی چاہیے، کوئی غیر محرم سنے۔ بہرحال جب ہم آ گئے ہیں تو یہ تو، لیکن جتنی ہو سکتا ہے کہ کم سے کم ہم اپنے آپ کو اس چیز میں گم کریں۔ لوگوں نے گم کر دیا ہوا ہے، یہ یوٹیوب پہ گم کر دیا ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی میں نے ایسی یوٹیوب پہ دیکھے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس دنیا یوٹیوب کی رہ گئی ہے، کہ دین بھی یہی، دنیا بھی یہی۔ ہر ایک گھر میں 4 موبائل چل رہے ہیں، اور بھئی ایک کوئی بھی ایونٹ ہو، حتیٰ کہ کھانا کرنے والا جو جا رہا ہے نا میں، وہ بھی YT پہ جا رہا ہے۔ تو بھائی اللہ کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ کیا قبر میں جاؤ گے تو قبر میں بھی لے کے جاؤ گے ساتھ میں موبائل؟ کوئی فوتگی ہوگی تو وہ بھی دکھاؤ گے؟ شاید وہ لوگ وہ یہ بھی دکھائیں گے کہ چلو بھائی فوتگی ہو گئی ہمارے گھر میں، اللہ معاف کرے، اللہ توبہ، یا اللہ میں کیسی بری بات کر رہی ہوں، نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب دیکھو نا ایسے لوگوں کے، اب وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے، اللہ، اتنا ری ایکشن والے کر رہے ہیں، لیکن اس لڑکی کو عقل نہ ان کی ماں کو آ رہی ہے کہ بھئی ہر جگہ ویڈیو اٹھائے پھر رہی ہیں، اماں بھی اور وہ بیٹی بھی، ارے بھائی کوئی حد ہوتی ہے۔ خیر بہرحال میں عید چاند کا موقع ہے، میں کیوں کہوں، ان کا اعمال ان کے ساتھ ہے۔ بہرحال لیکن دیکھیں کوئی بھی چیز، کہتے ہیں نا زیادہ ہنستے ہنستے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ تو ایک کوئی بھی چیز کی نا، جب اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتنی عبادت کرو جتنا تمہارا جسم اجازت دے، اپنے جسم کو مت تھکاؤ۔ تو جب عبادت کے لیے اتنا وہ ہے تو دیگر چیزوں کے لیے تو نہیں کرو اتنا بھائی۔
میں کوئی اسلامیات کی وہ نہیں ہوں، لیکن بہرحال میں نے اسلامک اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے کافی اللہ کا کرم ہے. اب بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں لیکن پھر بھی مجھے کافی معلومات ہے. تو بھائی میں تو یوٹیوب پہ اس لیے آ گئی تھی کہ میرے پاس اب کچھ کرنے کو نہیں تھا، کیونکہ اب میں زیادہ گھر سے باہر تو نکلتی نہیں ہوں، نہیں تو میری دوست احباب بہت تھے. اب میرا سب صرف ٹیلی فونک رابطہ رہتا ہے لوگوں سے. تو اس لیے میں یوٹیوب پہ آئی کہ میرا دل لگا رہے، صرف اس لیے. اور دیکھیں میں ایک ویڈیو بناتی ہوں صرف، لوگوں نے مجھے کہا کھڑے ہو کے بنائے آپ، تو بھائی مجھ سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا تو میں کیا کروں. اگر کھڑا ہوا جاتا تو میں اپنے گھر کے کام نہ کر لیتی تھوڑے بہت. میرے گھر میں کام والی ہوتی ہے اور سالن ہوتا ہے تو میری بہو پکاتی ہے، اور روٹی اور سب چیز میری ماشاء اللہ کام والی. اور آج سے نہیں ہے، ماشاء اللہ 30-35 سال سے ہے میری کام والی. اور میں تقریباً 30-35 سال سے بیمار ہوں، میری کمر سے نہیں. میں جیسے حج پہ گئی، میں حج کی بھی روایات ایک دن بتاؤں گی آپ کو پوری. میری کمر سے کھڑا نہیں ہوا جاتا زیادہ، اس لیے نہیں تو میں یہ سب کچھ آپ کو ویسے بھی بتا سکتی ہوں. اور مجھے ڈالر کا لالچ نہیں ہے کہ میں اس لیے کر رہی ہوں، میں صرف اپنا دل لگانے کے لیے کر رہی ہوں. اور میں نے انٹرو میں ہی کہا تھا کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے، دیکھیں میں نے تعلیم انٹر کے بعد، شادی کے بعد جاری رکھی اپنی. جاب کی میں نے، پھر حالات ایسے ہوئے کہ بس کچھ وجوہات تھیں کہ میری امی بہن کا ہوا، پھر بھائی کا میرے انتقال. میں اس کے بعد سے میں ڈاؤن ہوتی چلی گئی، مجھے شوگر ہو گئی. تو میں بہت 30-35 سال سے بیمار کہ بالکل میں تو سمجھو چلی گئی تھی. بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی چیز میں بھی نہ دین میں اتنا منگن ہو جاؤ کہ دنیا چھوڑ دو، نہ دنیا میں اتنے منگن ہو جاؤ کہ دنیا چھوڑ دو. بہرحال روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ روزہ آپ کو رمضان مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اور دسترخوان بھرے رہیں، اور اچھی اچھی باتیں کریں، غصے میں کسی سے لڑائی نہ کریں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، اور غصہ نہ کریں، ٹھنڈے دماغ سے رہیں. جب آدمی بھی باہر نکلتے ہیں تو یہ نہیں کریں کہ اس نے گاڑی آگے کیوں کر دی، اس نے پیچھے کیوں کر دی. روزہ رکھ کے تحمل سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو صبر و تحمل روزہ سکھاتا ہے، تو ہمیں صبر و تحمل کرنا چاہیے. بھوک پیاس سے بھی ہمیں صبر و تحمل کا سبق ملتا ہے، تاکہ ہم دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کریں اور مدد کریں. اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی مدد کریں گے، ہم بھی کریں گے، جو ہم سے ہو سکے گا، جو ہماری استطاعت ہوگی. تو نانی کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کروائیں گے، آپ لوگ کروا نہیں رہے ہیں. تو اگر کوئی غلط بات کہی ہوگی تو معاف بھی آپ لوگ ہی کریں گے. تو پھر اللہ حافظ.